یہ 56-57 اسلامی ممالک کو جھنجھوڑ کے کہہ رہی ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا، تم کیوں نہیں اللہ کے راستے میں لڑتے؟ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، وہ کمزور عورتیں، وہ کمزور بچے، وہ کمزور مرد، ان کے لیے کیوں نہیں نکلتے؟ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا، کہ جو اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ ہمیں اس بستی سے نکال دے کہ جس کے رہنے والے ہم پر ظلم کرتے ہیں۔ وَجَعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، کوئی اپنی طرف سے ہمارے لیے حامی بھیج، مددگار بھیج۔ وَجَعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، یہ بار بار یہ آیت ہمیں یہ جوڑ کے کہہ رہی ہے کیوں نہیں اللہ کے راستے میں لڑتے، ہمیں ہماری طرف بھیج، کوئی مددگار بھیج۔ لیکن امت کہاں چلی گئی؟ امت تو فرقوں کے اندر بٹ گئی، امت تو برادریوں کے اندر بٹ گئی، امت تو حنفی شافی مسلکی کے اندر بٹ گئی۔ ارے یہ حنفی شافی مسلک تو اس لیے تھے کہ میرے نبی کی ہر ادا کو محفوظ رکھا جائے، اس لیے یہ تھے۔ آج امت کہاں چلی گئی؟ این الانسانیہ، این الامہ، امت کہاں پر چلی گئی؟ آج ہم کشمیری بھی ہیں، بلوچ بھی ہیں، پٹھان بھی ہیں، آج ہم فلسطینی بھی ہیں، آج ہم ہر ایک ہمارا نعرہ ہے، لیکن امت کہاں پر گئی ہے؟ امت نظر نہیں آ رہی۔ اور آپ دیکھیں پڑوس ملک کے اندر نہتے تھے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، لیکن ایمانی قوت تھی، ایمانی غیرت تھی۔ غیر تو غیر اپنوں نے بھی ان کے اوپر بمباری کی ہے، اپنوں نے بھی ان کو راستے دیے ہیں، اپنوں نے بھی ان کے لیے جگہ کھول دی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن گئے، اور پھر آج دنیا کے اوپر وہ حکومت کر رہے ہیں، دنیا کے اوپر وہ غالب آ گئے، اس لیے کہ انہوں نے طور طریقہ ایمان اسلام قرآن اس کو صحیح معنوں میں سمجھا اور اس کے اوپر عمل کیا۔ لیکن آج ہم اس کو ظاہری لے رہے ہیں۔ کدھر گئے ان کے وہ آئرن ڈرون جو حملے کرتے تھے کہ وہ پیراگلائڈر کا سامنا بھی نہ کر سکا؟ آج بھی مسلمانوں کی قوت غیرت اتنی ہے کہ آج بھی اگر مسلمان صرف رسول اللہ کا ظاہر حلیہ ہی اپنا لے، صرف پگڑی پہن لے پگڑی، تو وہاں پر ان کے پاجامے خراب ہو جائیں گے، صرف وہ حلیہ اپنا لے۔ لیکن آج کا مسلمان وہ تو ٹوپی پہننے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ تو اللہ کے نبی کے طریقے اور حلیے کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہے، پھر اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ پھر اللہ کی مدد ہماری طرف کیسے متوجہ ہوگی؟ تو یہ آیت مبارکہ بار بار ہمیں جھنجھوڑ کر کہہ رہی ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تم اللہ کے راستے میں جہاد کیوں نہیں کرتے؟ ارے وہ تو یہودی ہیں کہ امریکہ کا وزیر خارجہ خود آ کر کہہ رہا ہے کہ میں آپ کے پاس وزیر خارجہ ہونے کی حیثیت سے نہیں، میں ایک یہودی ہونے کی حیثیت سے آپ کے پاس آیا ہوں۔ اسرائیل کو آ کر کہہ رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ ویسے تو اسرائیل خود تیار ہے لڑنے کے لیے، لیکن اگر اسے ضرورت پڑی تو ہم اپنے بیری بیڑے اس کو دینے کے لیے تیار ہیں، ہم اپنی فوجیں اپنے لشکر اس کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ ایک یہودی ہے، لیکن مسلمان کہاں پر صحیح ہوئے؟ الکفر ملت واحدہ تو بن گئے، لیکن المسلمون کا جسد واحد کہاں پر چلے گئے؟ کہ مسلمان ایک جسد ایک جسم کی مانند ہے، کہاں پر چلے گئے؟ وہ تو اپنے اختلافات کے اندر بٹ گئے، وہ تو الحاق پاکستان اور کشمیر خود مختار کے اندر بٹ گئے، وہ کہاں پر چلے گئے؟ امت کہاں پر چلی گئی؟ وہ تو قطری اور اردنی اور کویتی ہونے کا نعرہ لگاتے ہیں، لیکن امت کہاں پر چلی گئی؟ امت نہیں نظر آ رہی، اسی وجہ سے کفر حملہ کر رہا ہے۔ کفر نے سمجھ لیا ہے کہ یہ تو کاغذی شعر ہے، اس طرح کاغذ کے اوپر شعر بنایا جائے اور اسے چوک کے اوپر لٹکا دیا جائے، اب چوہا بھی اسے کھا لے گا، اسے پتا چلے گا یہ تو کاغذی شعر ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لیکن وہ جو فلسطین کے اندر مسلمان ہے، پتا چل گیا کہ وہ اصلی شعر ہے، اس لیے آج تک وہ زمینی لڑائی کے اوپر نہیں آئے، آج بھی وہ فضائی حملے کر رہے ہیں۔ لڑائی زمین کے اوپر، یہ زمینی لڑائی کے اوپر نہیں آئے، اس لیے کہ انہیں پتا ہے کہ اصلی شعر یہ ہے، یہ مقابلہ کرنے والے یہ لوگ ہیں۔ اس لیے ہمارا مذہب وہ شناخت کے خلاف نہیں ہے، وہ تعارف کے خلاف نہیں ہے، لیکن عصبیت کے خلاف ہے، کشمیری پٹھان بلوچ ان نعروں کے خلاف ہے۔ اس لیے کہ میرے رب نے ہمیں جو کلمہ دیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ہمیں ایک لڑی کے اندر پروتا ہے کہ سب مسلمان ایک جسم کی مانند ہے،
جہاں پر بھی مسلمان کو تکلیف ہوگی یہ مسلمان دوسرے کی تکلیف اور درد کو محسوس کرے گا، لیکن مسلمان محسوس نہیں کر رہا۔ ہر ایک ہم جو ہے وہ خالی مذمت سے کام نہیں چلے گا جب تک کہ آپ مرمت سے کام نہیں لیں گے۔ اور مسلمان کو اس وقت چاہیے کہ اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، توبہ استغفار کرے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اس لیے کہ ہمارے اعمال کی وجہ سے یہ ہم پر یہ سزائیں مسلط کی جا رہی ہیں۔ اور میرے آقا نے یہ سارا کا سارا درس ہمیں دیا ہے۔ جس طرح آقا علیہ السلام ایک وہ معلم تھے، اسی طرح میرے آقا ایک مجاہد بھی تھے۔ جس طرح میرے آقا کا جہادی کردار وہ قابل رشک ہے، اسی طرح میرے آقا کا معلمی کردار بھی قابل رشک ہے۔ جس طرح میرے آقا غار ہرا کے اندر اللہ کی ضربیں لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں، اسی طرح حنین کے اندر انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، وہ کہتے ہیں کہ یہ آج جو نبی ہے یہ جھوٹا نبی نہیں ہے، یہ جھوٹا نبی نہیں ہے، یہ میرے نبی کے نعرے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے ہمیں امت کا درس دیا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، وکذالک جعلناکم امتا وسطا، ہم نے تمہیں معتدل امت بنایا ہے۔ لیکن امت آج نظر نہیں آ رہی۔ آج مساجد کا تقدس پامال کیا جا رہا ہے، علماء کے بارے میں نازیبہ کلمات کہے جا رہے ہیں، وہ اسرائیلی درندہ مسجد اقصی کو ناپاک قدموں سے ناپاک کر رہا ہے، مسلمان خاموش ہے۔ یہ ایمانی غیرت اس کی کب جاگے گی؟ کب وہ اپنے ایمان کا جو تقاضا ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے خلاف آواز اٹھائے گا؟ بھائی مظاہرے کرنا، احتجاج کرنا یہ بھی حق ہے، پبلک اویئرنس کے لیے کرنا چاہیے، لیکن یہ دوسرا درجہ ہے، یہ دوسرا درجہ ہے۔ اور اس موقع کے اوپر ہم کہتے ہیں بھائی ہم اپنی جان چھڑا لیتے کہ بھائی حکومت کچھ نہیں کر رہی، ہم کیا کریں؟ ایک ہوتی ہے بے حسی اور ایک ہوتی ہے بے بسی۔ بے بسی کے اوپر تو پھر بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی نہ کوئی چھوٹ مل جائے، لیکن بے حسی کے اوپر کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ بے بسی کا مطلب یہ ہے کہ میں کرنا چاہتا ہوں لیکن میرے پاس حالات نہیں ہیں، میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے کہ میں کر سکوں۔ اور بے حسی کا مطلب یہ ہے کہ میں کرنا چاہتا ہوں اور میرے پاس موقع بھی ہے لیکن اس کے باوجود میں نہیں کرتا، یہ بے حسی ہے۔ اور بے حسی کے بارے میں فرمایا کہ اس کے اوپر کوئی بچت نہیں ہے، اس کے اوپر اللہ کی طرف سے کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ مسلمان حکمران بے حسی کا شکار ہو چکے ہیں۔ تو یہ جو لوگ ہیں ہمارے حکمران، یہ کون ہے؟ کہ ہمارے ووٹوں سے ہی تو آگے گئے، انہی کے لیے تو ہم نے آپس میں لڑائی کی ہے، انہی کی وجہ سے تو ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ نفرتیں پالی ہیں، انہی کی وجہ سے تو ہم نے علماء کی تحقیر کی ہے، انہی کی وجہ سے تو ہم نے ایک دوسرے کے خلاف نعرہ بازی کی ہے۔ تو یہ تو وقت تھا اس وقت کہ جب یہ وقت تھا صحیح فیصلہ کرنے کا، یہ اس وقت آپ فیصلہ کرتے۔ آج ہی اس بات کا رونا کہ حکمران ایسے ہیں، ہم کیا کریں؟ تو انسان جو بس میں وہ تو کر سکتا ہے، بھائی انسان کے بس میں یہ کہ وہ توبہ استغفار کر سکتا ہے، وہ تو کرے۔ انسان کے بس میں ہے کہ اللہ سے وہ دعا تو مانگ سکتا ہے، وہ دعا تو مانگے۔ انسان کے بس میں ہے کہ وہ ظاہر اور باطن جو رسول اللہ نے ہمیں دین دیا ہے، شریعت دی ہے، ایمان دیا ہے، قرآن دیا ہے، اسلام دیا ہے، اس کو تو مد نظر رکھتے ہوئے زندگی گزارے۔ اس کے بس میں تو یہ ہے، لیکن وہ نہیں کر رہا۔ اسی وجہ سے آج کفار یہودی مسلمانوں کے اوپر غالب آ چکے ہیں۔ تو جب تک مسلمان 100% دین کے اوپر نہیں آئے گا اسے کامیابی نہیں مل سکتی۔ ہمارے پاس بہترین اسوہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بہترین رول ماڈل اللہ کے نبی کی زندگی ہے۔ اللہ کے نبی کی زندگی کو پڑھے، اس پر عمل